بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے عارف خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جی ایک آدمی ہے نفسیاتی بیمار ہے، ڈپریشن کی گولیاں بھی کھاتا ہے، نفسیاتی گولیاں بھی کھاتا ہے اور بات بات پہ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، لیکن اس کا طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ جب نارمل کنڈیشن میں آتا ہے تو اس کو ندامت بھی ہوتی ہے، تو اس کے رشتہ داروں نے اس کو اس کے گھر والوں سے دور کر دیا ہے، اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بیوی کو طلاق دے دے، بلکہ اس نے خود کہا ہے کہ میری بیوی کو مجھ سے دور رکھو، ایسا نہ ہو کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ تو اگر بالفرض وہ ایسی حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو بھی نفسیاتی بیمار ہیں نا، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو نفسیاتی بیمار وہ ہوتے ہیں جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں لیکن دماغی توازن ان کا خراب نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بات بات پہ ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی، یہی کہا جائے گا اس میں قوت برداشت کم ہے، ہائپر ہو جاتا ہے بہت جلدی، تو اس کے تمام شرعی احکام نافذ ہوں گے۔ لیکن ایک نفسیاتی بیمار وہ ہوتا ہے جو ایب نارملٹی کی طرف چلا جاتا ہے، ایب نارمل حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو ایب نارمل لوگوں کی ہوتی ہیں، جس کو ایک نوعیت کا پاگل کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اگر کسی کی نفسیاتی بیماری پہلے سے مشہور ہے کہ وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے جب اس پہ یہ دورہ چڑھتا ہے، اور اس کے عادات اور جو باتیں ہیں وہ زیادہ تر عام نارمل لوگوں کی روٹین سے ہٹ کر ہوں، ایسی حرکتیں کر رہا ہو کوئی اس کو دیکھے تو بولے بھائی یہ بندہ کھسک گیا ہے، یہ صحیح کنڈیشن میں نہیں ہے۔ تو جس کی یہ حالت پہلے سے مشہور و معروف ہوگی نا، اگر اس کی بیوی موجود ہو اور اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ جو طلاق دی ہے تو میری وہی کنڈیشن تھی کہ میرا دماغ صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا تھا، اور چونکہ اس کی عادت پہلے سے مشہور بھی ہے، تو اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے یہ جو ڈیورس دی ہے نارمل کنڈیشن میں دی ہے یا تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں نارمل نہیں تھا، اور حالات اور حرکات و سکنات سے بھی لگ رہا ہو کہ نارمل نہیں ہے، تو اس سے قسم اٹھوائی جائے گی۔ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نارمل کنڈیشن میں نہیں تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا یا اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا، یا قرائن سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ نارمل تھا، ساری باتیں اس کی نارمل تھیں، صرف طلاق کے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب نارمل تھا، تو پھر اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسے واقعات میں ایک جنرلی فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو، کوئی واقعی نفسیاتی بیمار ہو اور ڈیورس دے دے، تو ایسی کنڈیشن میں اس طلاق دینے والے کو کسی مفتی کے پاس لے جائیں، وہ مفتی صاحب اس کا بیان لیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو جنرلی ایک مسئلہ میں نے بیان تو کر دیا ہے، لیکن جب امپلیمنٹ کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس میں عام آدمی سے بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ حلال کو حرام کر دیتا ہے، بعض دفعہ کوئی شخص حرام کو حلال کر دیتا ہے، تو خود سے فتویٰ نہ دے، نہ خود جس نے ڈیورس دی ہے وہ خود فیصلہ نہ کرے، بلکہ اپنے علاقے کے کسی ماہر مفتی کے پاس جائیں، کسی بھی بڑے ادارے کی طرف چلے جائیں۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، اکوڑا خٹک ہے وہاں پشاور میں، اور دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، بنوری ہے، کسی بھی بڑے ادارے میں جائیں اور وہاں کسی ریلائبل مفتی کو اپنی پوری صورتحال بتائیں گے تو وہ اس کے حساب سے فتویٰ دیں گے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اچھا بھائی جی، سوال پوچھا ہے سوتیلے بھائیوں میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ہم 6 بھائی ہیں، 4 سوتیلے ہیں، اب ان 2 اور 4 کے درمیان وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ عبد الرحمن کراچی سے۔ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کس کی وراثت۔ ابا کی وراثت اگر تقسیم ہو رہی ہے تو ابا کی وراثت تو ابا کے جتنے بھی بچے ہیں چاہے وہ آپس میں سوتیلے ہوں، لیکن جو ابا کے ہوں گے، ابا کے تو سگے ہی ہوں گے نا، تو ان میں ابا کی وراثت برابر تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر بھائی کی وراثت بھائیوں میں جا رہی ہے تو خوب سمجھ لیں جب تک سگا بھائی موجود ہے تو سوتیلے بھائی کو وراثت نہیں ملتی۔ یعنی ایک شخص زید ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو وراثت اس کے سگے بھائیوں کو ملے گی، سوتیلے بھائیوں کو نہیں ملے گی جب تک سگے موجود ہیں۔ اور اگر سگے موجود نہیں ہیں تو پھر سوتیلے میں چند کنڈیشن میں جاتی ہے، اس کی تفصیل پوچھیں کہ وہ سوتیلے ماں شریک ہیں، باپ شریک ہیں، یا کیا ان کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے وارثین ہیں یا نہیں ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ دوبارہ پوچھیں گے تو اس کا جواب دوں گا۔ ابھی تو خلاصہ یہی ہے کہ بھائی کی وراثت سگے بھائی میں جائے گی، سوتیلے میں نہیں جائے گی۔ یہ مسئلہ عبد الرحمن صاحب نے کراچی سے پوچھا تھا۔
علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی جانا پڑے؟ ثناء اللہ نے یہ سوال پوچھا ہے. نہیں، یہ حدیث بالکل موضوع من گھڑت ہے. اطلب العلم ولو بالصین، اس طرح کے الفاظ نقل ہیں. یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ اس حدیث سے جو مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے کہیں بھی جاؤ، تو یہ مفہوم فی نفسی ہی قرآن و سنت سے ثابت ہے. مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ علم کی فضیلت، اور اسلاف سے اس علم کے لیے سفر کرنا بھی ثابت ہے. تو علم کے خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے لیے سفر کرنا بھی ثابت ہے. محدثین نے جو اتنا علم حاصل کیا وہ تو سفر کر کے کیا. اور جب مسلمانوں نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے، طب یونانی میں ترقی کی ہے، تو وہ بھی انہوں نے سفر کر کے کی ہے. گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلمان جو سائنٹسٹ تھے، جو بھی اطباء تھے، اور دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور وہاں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے جنگلوں میں. تو علم سفر کے بغیر عام طور پر حاصل ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے سفر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو کسی ایسے راستے پر چلا جہاں وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ریح نکلنے کے باوجود نماز جاری رکھنا. کیا ریح خارج ہونے کی صورت میں شرمندگی سے بچنے کے لیے نماز جاری رکھی جا سکتی ہے؟ محمد عبداللہ: نہیں جی، نماز جاری نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ بغیر وضو آپ گویا کہ نماز کی صورت بنا رہے ہیں. یہ نماز کے ساتھ بہت زیادہ ایک قسم کی توہین ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ جب صف توڑ کے نکلیں تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیں ایسے کر کے، تو تاکہ یہ وہم ہو کہ شاید نکسیر پھوٹی ہے، اس وجہ سے یہ شخص نماز صف توڑ کے جا رہا ہے. لیکن یہ کہ وہاں آپ کھڑے نہیں رہ سکتے. بچے کا قرآن شروع یا ختم پر دعوت کا اہتمام کرنا. اپنے بچوں کے قرآن شروع یا ختم کے وقت حوصلہ افزائی کے لیے دعوت وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں. ابو سفیان انڈیا سے: جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن جب شروع ہو رہا ہو تو دعوت کا کوئی تک بنتا نہیں ہے نا. شروع تو ایسے ہی کرا دیں، دعوت جائز تو اس وقت بھی ہے، لیکن شروع کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. ختم قرآن پہ دعوت کریں تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو کہ اس نے بڑا کام کیا ہے. یا اب جب قرآن اس نے شروع کیا تو پہلا پارہ ختم کر لیا تو تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے لیے دعوت کر دیں تاکہ اس کو موٹیویشن ملے. کچھ نہیں تو کم از کم 2-4 سبق پڑھنے کے بعد اس کی دعوت کر دیں نا، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ سبق پڑھنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو کام شروع کرتے ہی نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس پہ دعوت کرنی چاہیے. غیر مسلم کو قرآن گفٹ کرنا. کیا غیر مسلم کو عربی قرآن کا نسخہ دعوت کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ شوکی صاحب کراچی سے: جی بالکل دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو ترجمے والا دینا، اس کو عربی میں کیا سمجھ میں آئے گا، تو قرآن دیں اس کو ترجمے والا، اور تفسیر بھی ہو اس میں. تو جب قرآن کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہو اور تفسیر اس میں زیادہ ہو تو اس میں ہاتھ لگانے کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، تو تفسیر والا ترجمہ اس کو دے دیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ ہے انگلش میں، اور تفسیر بھی ہے، تو وہ بھی دی جا سکتی ہے. نماز میں جمائی آئے تو کیسے روکیں؟ نماز کے دوران جمائی آ جائے تو روکنے کے لیے منہ پر کون سا ہاتھ رکھا جائے؟ ابو فصیح صاحب کوئٹہ سے. دیکھیں، نماز میں جب جمائی آئے نا، تو اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس میں دایاں ہاتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ بائیں کو نکالنے میں حرکت زیادہ ہے. اور اگر قیام کی حالت میں نہیں ہے تو پھر لیفٹ ہاتھ ہی رکھنا چاہیے. اچھا بھائی، جن یا شیطان کیا پیسے چرا سکتا ہے؟ کیا شیطان پیسے چرا سکتا ہے؟ ابو بلال کوئٹہ سے. جو ماہر شیطانیات ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ شیطان پیسے چرا سکتا ہے، لیکن اب تک ہم نے کوئی رپورٹ ایسی دیکھی نہیں ہے. کیونکہ اگر چرا سکتا ہے تو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے بینکوں سے کیوں نہیں چراتا وہ؟ بینکوں میں تو اربوں خربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، 1.01% بھی اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی. تو کبھی تو کوئی جن جائے نا وہاں سے پیسے دائیں بائیں کرے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ گھروں سے لاکروں سے پیسے چوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی گھر کا کوئی بندہ ہوتا ہے اور وہ جن پہ ڈال دیتا ہے، یا کوئی بہت ہی ایسا چور ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہوتی ہے، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ چوری کیسے ہو رہے ہیں، تو لوگ پھر جن پہ ڈال دیتے ہیں
اور وہ چور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بدنام جن ہو رہا ہے، کام میں کر رہا ہوں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا میں انکوائری کے لیے جنات کو بیچ میں لایا جاتا ہو۔ گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں، کہیں بھی دفتروں میں ہوتی ہیں، تو پوری انکوائری کر کے چور کو ٹریس کیا جاتا ہے اور زبردست اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جس سے اکثر چور پکڑے بھی جاتے ہیں۔ تو اگر یہ غیر مسلم بھی اسی طرح کر رہے ہوتے کہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، جن نے ہو سکتا ہے کر لیا ہو، تو سارا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں مانتا ہوں کہ جنات بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کر رہے جتنا آج کل لوگوں نے بنا لیا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی واقعہ ہوا کرے، اس کے حقیقی سبب تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ سبب سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ سوچیں کہ کوئی بڑی کلاکاری کی ہے جن نے، سوری جن کہہ رہا ہوں، وہ انسان نے، جو جینی جیسا ہی ہو گیا نا ایک طرح کا وہ تو اس لیے اس کے اسباب تک پہنچیں اور پھر اس کی حفاظت کا انتظام کریں۔ آپ جنات پہ ڈال کے اپنی جان نہ چھڑائے کریں۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو فوراً فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے جن چڑھا دیا ہے، تو یہ اس لیے ہو رہا ہے، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرتے کہ بھائی تمہارے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو اپنی خامیوں کی اصلاح کرو۔ تو وہ جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ کرتا ہی نہیں ہے، اور فساد کی طرف چلا جاتا رہتا ہے، اور پھر افسوس بھی نہیں ہوتا، ندامت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب سارا ہی جن پہ ہی ملبہ ڈال رہے ہیں تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ غیر مسلم لوگ جب کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اسباب پہ غور کرتے ہیں، مہینے مہینے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں کہ یہ ناکامی ہوئی کیوں ہے، اس ناکامی کو دور کرنے کی کوشش کی، دوبارہ اس غلطی کو دہراتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غلطی ہو گئی یار، یہ جن نے کر لیا ہوگا، چڑیل نے کر لیا ہوگا یہ کام، یا فلاں نے جادو کر دیا ہوگا، تو بس اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں اور اپنی خامیوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کا حکم۔ اگر کوئی لڑکی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کسی لڑکے سے نکاح کر لے اور لڑکے کے خاندان میں جانے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ علیحدگی چاہتی ہے مگر لڑکا نہیں مان رہا، تو یہاں سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں کہ والدین کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خالد ابراہیم قطر سے۔ سعودی عرب میں فقہ حنبلی رائج ہے، تو فقہ حنبلی میں لڑکی کا جو ولی ہے یعنی باپ ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اور فقہ حنفی میں اگر لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہے، بالکل ہی کمتر نہ ہو، تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی میں بھی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ باقی دلائل دونوں طرف ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کے بھی دلائل ہیں، لا نکاح الا بولی، اور حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس سوال جواب میں پہلے اس پہ کافی لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے احناف قرآن سے دلائل دیتے ہیں، پھر حدیث سے دلائل دیتے ہیں، پھر حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ ابھی جو بات جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ آپ اردو اسپیکنگ معلوم ہوتی ہیں، اور یہ خاتون ہے، اچھا یہ بندے نے پوچھا ہے، خالد ابراہیم نے قطر سے، تو یہ جو خاتون ہے یہ بظاہر اردو اسپیکنگ ہی لگ رہی ہیں، آپ نے بھی اردو میں ہی سوال پوچھا ہے، اور سعودی عرب میں رہتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے تو سعودی علماء سے فتویٰ لیا نہیں انہوں نے، اور فقہ حنفی کے مطابق نکاح کر لیا انہوں نے۔ اب جب وہ بندہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر علماء سعودیہ کی رائے پر عمل، تو یہ جائز نہیں ہے شرعن۔ تو یہ خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ جی خلا لے لیا ہے انہوں نے شوہر سے، خلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو علماء نے بتایا کہ خلا کالعدم ہے، لیکن وہ پھر بھی سمجھی، وہ ان کا یہی کہ نہیں جی میں نے تو عدالت سے خلا لیا میں نے۔ کچھ سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھئی پہلے شوہر کے پاس دوبارہ جانا ہے، تو پھر مفتیوں سے فتویٰ لیتی پھر رہی ہیں کہ یہ خلا میرا پرانا والا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اسی طرح آپ بغیر ولی کے ایک خاتون کہیں شادی کر رہی ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ سعودی عرب میں رہتی ہیں اور حنبلی علماء جو ہیں وہ فقہ حنبلی میں یہ تو جائز نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتی ہیں میں حنفی ہوں۔ اب جب شادی کر لی، فقہ حنفی کو فالو کیا، اب شوہر اچھا نہیں لگ رہا تو فقہ حنبلی کو فالو کیا جا رہا ہے کہ جی میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اس لیے اب ان کا حکم یہی ہے کہ انہوں نے اگر باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تھا اور وہ لڑکا ان کا ہم پلہ تھا، یعنی غیر کفو نہیں تھا، تو یہ نکاح منعقد ہو گیا۔ چونکہ فقہ حنفی کو فالو کر رہی ہیں تو فقہ حنفی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ان کے لیے طلاق لیے بغیر کہیں اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جب انہوں نے نکاح کیا تھا اسی وقت اگر یہ مسئلہ معلوم کر لیتی اور وہاں کورٹ سے وہ
سوال جمع کرا دیتی یا کورٹ میں اپنا کیس لے کے جاتی ہیں اور عدالت فیصلہ کر دیتی کہ نکاح کالعدم ہے، تو پھر کورٹ کا فیصلہ بہرحال وہ نافذ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی حنفی ہو یا حنبلی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، تو اب ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھ کے نکاح کیا تھا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، تو فقہ حنفی کو فالو کیا انہوں نے، جو ان کا جس فقہ کو یہ ہمیشہ فالو کرتی رہی ہے۔ تو اب یہ عرب علماء کے فتوے کا سہارا لے کے یہ کہنا کہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تھا، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یوں ہی سمجھا جائے گا کہ نکاح ہو گیا ہے، اب ان کو چاہیے کہ اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو ان سے طلاق لیں، شوہر سے۔ درزی بچا ہوا کپڑا کیا خود رکھ سکتا ہے؟ میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں، کپڑے سینے کے بعد جو کپڑا بچ جاتا ہے اگر زیادہ کپڑا ہے تو واپس کر دیتے ہیں، لیکن وہ کپڑا جو گاہک کے کسی کام کا نہیں ہوتا جیسے کترن وغیرہ، اس کترن کا کیا حکم ہے؟ قطرن ہے، پتہ نہیں کترن کہتے ہیں۔ کیا اس کا بیچنا یا خود گھر میں بستر وغیرہ بنانا صحیح ہے؟ سمیع اللہ آدم انڈیا سے۔ دیکھیں ٹیلر جان بوجھ کر تو کپڑا نہ کاٹے زیادہ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، ٹیلر کو اجازت دے دی جائے کہ جو بچا ہوا کپڑا ہے آپ رکھ لیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تو بالکل حرام ناجائز ہے۔ لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ اس نے کپڑا بنایا، لباس بنایا، سیا، پھر کوئی ایسے قطرن جسے کہتے ہیں وہ بچ گئی، وہ تھوڑا کپڑا بچ گیا جو کسٹمر کے کام کا نہیں ہے، تو پھر کسٹمر کی طرف سے دلالتاً اجازت دی ہوتی ہے کہ بھائی جو چاہے کرو، یعنی وہ اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو پھر وہ ٹیلر رکھ سکتا ہے، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ IVF ٹریٹمنٹ کے ذریعے حمل ٹھہرانا۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہوئی ہے، ڈاکٹر نے ہمیں IVF ٹریٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے، اس میں مرد کے اسپرم لے کے فرٹائل ایگز نکال کر اس میں انجیکٹ کرتے ہیں، پھر واپس یوٹرس میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ جواد احمد کراچی سے۔ مجبوری میں گنجائش ہے اس کی، لیکن اس بات کا پورا اہتمام ہو کہ مرد ہی جو شوہر ہی کا اسپرم ہو اور بیوی ہی کے ایگ ہوں، کیونکہ باہر ملکوں میں تو بڑی آزادی ہو گئی ہے، ان کے ہاں تو یہ ساری اخلاقی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، تو یہ اس میں اس کا یعنی ذرا سا بھی اس میں تردد یا شک نہیں آنا چاہیے۔ لڑکیوں کا فورسز جوائن کرنا، کیا لڑکیوں کا آرمی یا دیگر فورسز میں جانے کی شرعاً اجازت ہے؟ ثنا صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں عورت کے لیے ان فیلڈ میں جانا چاہیے عورت کو جہاں ضرورت ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں عورت کو کے لیے شریعت کا حکم یہ قرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑو۔ خاندانی نظام جو چلتا ہے وہ عورت کے گھر میں رہنے سے چلتا ہے، اور پھر عورت کا گھر سے باہر نکلنے میں فتنہ بھی ہے۔ تو فوج میں تو لڑائی ایک کام ہے نا، لڑائی تو لڑنا تو مردوں کا کام ہے۔ تو وہ کسی نے ایک تصویر شائع کی تھی فیس بک پہ، کسی امریکن آرمی کی کسی فوجی کی جو لڑکی تھی، تو اس کے لمبے بال اور وہ کھڑی ہوئی ہے، تو نیچے لکھا ہوا کسی نے کہ بھائی اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے ہم لڑیں یا اس سے ہم شادی کریں۔ تو عورت میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض صحابیات سے کچھ واقعات ثابت ہیں، ایسے تو چند کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پہ نکلی، لڑائی کی انہوں نے۔ تو چند عورتیں اس دور میں بھی رہی ہیں کہ جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کے آ بھی جایا کرتی تھی، لیکن نارملی ہمیشہ سے دنیا میں فورسز جن کا کام لڑنا ہے ان میں مردوں ہی کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں اگر خواتین فورسز میں ہیں بھی تو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، تو پھر بھی اگر واقعی فوج میں ضرورت ہے خواتین کی، اب یہ تو آپ کو آرمی یا فورسز کے ادارے ہی بتائیں گے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ فوج میں خواتین کی کیا ضرورت ہے۔ اگر واقعی ضرورت ہے تو پھر جانا بھی جائز ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں پردے کی پابندیاں اور شریعت کے احکامات کو ہر جگہ پورا کرنا پڑے گا، چاہے آپ فورسز میں جائیں یا چاہے آپ گھر میں رہیں۔ تو جہاں عورت کا جانا ضروری ہے تو وہاں تو جا سکتی ہے، یعنی کوئی ایسا شعبہ ہو فوج میں کہ بھئی وہ خواتین ہی کا اس میں جانا، جیسے پولیس میں ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں جانے کے لیے نا یا خواتین کو گرفتار کرنے کے لیے بعض دفعہ وہ پولیس استعمال کی جاتی ہے جو خواتین پر مشتمل ہے، یعنی تو وہاں ایک سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی پولیس میں کچھ خواتین کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ یعنی خواتین کو گرفتار کرنے کے لیے، اریسٹ کرنے کے لیے یا گھروں میں جانے کے لیے، واللہ عالم وہ تو پولیس ہی بتائے گی کیا ضرورت ہے۔ تو اگر ضرورت ہے تو کسی بھی شعبے میں وہاں خواتین جا سکتی ہیں، ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ چیز قابل حوصلہ افزائی نہیں ہے۔
اعضاء پلانٹ کرنے کا حکم، کیا جان بچانے کی خاطر اعضاء کا ٹرانسپلانٹیشن جائز ہے جبکہ عضو دینے والے کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو؟ نبیل فیصل مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، اپنی باڈی کا ایسا عضو دینا جس سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے یا آپ اس عضو سے محروم ہو جائیں، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ جتنا دوسرے کی زندگی اہم ہے اتنی ہی آپ کی زندگی بھی شریعت کی نظر میں اہم ہے۔ تو آپ اپنی جان پہ کھیلنے کا مطلب یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کی جان بچانے کے لیے قربانی دینا، یعنی اس کی خاطر لڑنا اور پھر آپ گولی کھا کے شہید ہو جانا، یہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ تو شرعاً جائز ہے۔ ایک ہے اپنے باڈی کے پارٹ نکال کے کسی کو دے دینا، تو ایسا پارٹ نکال کے دے دینا جس سے آپ کی منفعتی فوت ہو جائے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنا دل کسی کو دے دیں، آج کل انسانی دل کی تو پیوند کاری ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر ہونا شروع ہو جائے تو پھر زندہ انسان کا دل نکال کے کسی کے نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ اس کی موت یقینی ہے۔ البتہ کچھ پارٹس ایسے ہیں جن کو دینے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہے، جیسے 2 گردے ہیں نا، تو ایک کڈنی اگر دوسرے کو دے دیا جائے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے کڈنی ڈونیٹ کیا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اگر واقعی کوئی نقصان نہیں ہے اور سامنے والے کی زندگی اس پر موقوف ہے تو پھر بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ پھر کڈنی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو 2 دیے ہیں تو ایک پہ بھی انسان چل جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، اگر ڈاکٹروں کی تحقیق میں ہی اختلاف ہے تو پھر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے، دینے والے کو بھی نقصان ہے، تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ کڈنی پر جو ہے نا زندگی موقوف ہے۔ البتہ ایسا اپنا عضو کسی کو دینا جس پر اس کی زندگی موقوف نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اللہ نے آپ کو 2 ہی دی ہوں، جیسے 2 آنکھیں ہیں، تو آپ زندہ آدمی اپنی ایک آنکھ کسی نابینا کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا، وجہ اس کی ہے کہ اس پر اس کی زندگی موقوف نہیں ہے۔ تو گردے پر تو زندگی موقوف ہوتی ہے، تو اس لیے گردہ ڈونیٹ کرنے کی بعض علماء گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پارٹس ہیں وہ ڈونیٹ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ سامنے والے کی زندگی اس پر موقوف ہو اور وہ عضو ڈونیٹ کرنے کے بعد آپ بھی زندہ رہیں۔ یہ 2 شرطوں کے ساتھ گنجائش ہے، اور بھی بہت سارے اس میں قانون بھی ہیں، تو ان قوانین کو بھی فالو کرنا پڑے گا، کچھ بین الاقوامی قوانین ہیں، کچھ ملکی قوانین ہیں۔ البتہ یہ جو بعض لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں ڈونیٹ کر دینا، میرا یہ فلاں دل دے دینا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس وصیت کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹخنے ڈھانپنا زیادہ گناہ ہے یا داڑھی کاٹنا؟ ازار ٹخنے کے اوپر رکھنا بڑی سنت ہے یا داڑھی رکھنا؟ میرا ہی نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ جس کا ازار ٹخنے سے نیچے ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ یہ کبھی نہیں سنا کہ کلین شیو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ کامران شیخ انڈیا سے۔ اچھا بھائی کامران شیخ صاحب، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے ڈھانپتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نماز قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز پہ جو پراپر ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملتا، اس کو فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، اچھا یہ جو نماز اللہ قبول نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ٹخنے ڈھانکنا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، اس کو تکبر قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح داڑھی کاٹنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ تغییر خلق اللہ ہے۔ تغییر خلق اللہ سے تو اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے۔ یہ جو آپ ٹخنے ڈھانکتے ہیں یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے، داڑھی کاٹنا تو تغییر خلق اللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹخنے ڈھانکنے پر نماز قبول نہیں ہو رہی تو داڑھی کاٹنے پر تو بطریق اولیٰ قبول نہیں ہوگی۔ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ٹخنے ڈھانکنا بھی نماز کے دوران گناہ ہے، ویسے بھی گناہ ہے، لیکن نماز کے دوران آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کے دوران آپ کی اگر داڑھی نہیں ہے تو بھی آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، تو اصول کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت بھی وہ نماز آپ کی قبول نہ ہو، اور قبول نہ ہونے کا مطلب میں نے بتا دیا کہ جو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ٹخنے ڈھانکنے والے کو تو بتایا جاتا ہے، داڑھی کاٹنے والے کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹخنے تو 2 منٹ میں انسان اوپر کر لے گا نا فولڈ کر کے، داڑھی کاٹنے والے تو ان کو اگر یہ مسئلہ یوں کہا جائے کہ جی ثواب نہیں ملتا تو وہ داڑھی رکھنا تو دور کی بات، ڈر یہ ہے کہ نماز سے بھی جائیں گے وہ، تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا جاتا ہے کہ چلو یار داڑھی کاٹتے ہو تو ایک گناہ کر رہے ہو، تو اب دوسرا گناہ کہ نماز بھی چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا جاتا اس طریقے سے۔
اور پھر اللہ کی رحمت سے امید بھی لگائی جا سکتی ہے کہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو اللہ اگر قبول کر لے تو ہمیں کیا جا رہا ہے. اور بہرحال فرض تو ذمے سے ساقط ہو ہی جاتا ہے، اور نماز کا کچھ نہ کچھ ثواب تو بہرحال ملتا ہے، جو اس کامل درجے کا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ بہرحال نہیں ملتا، کیونکہ نماز کے دوران آپ گناہ کر رہے ہیں، داڑھی آپ کی کٹی ہوئی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں داڑھی کاٹنا ایک ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ چپکا ہوا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں نا کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات نحوست تو رہتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں. داڑھی کاٹنا تو ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے. تو اس لیے داڑھی کاٹنے سے توبہ کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کم سے کم ایک مچھ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. اعف اللحا وقص الشوارب، حدیث میں آتا ہے داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو. اور خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے. تو باقی یہ کہ جو داڑھی کاٹتے ہیں اب ایسا نہیں کہ نماز بھی چھوڑ دیں، وہ تو کم از کم نماز پڑھتے رہیں، وہ شاید اللہ اسی کی برکت سے داڑھی کی بھی توفیق دے دے. سعودی حکومت کی بغیر محرم کے حج و عمرہ کی اجازت. سعودی حکومت نے عورتوں کو بغیر محرم کے حج اور عمرہ کی اجازت دے دی ہے. کیا عورتوں کا اس طرح حج پہ جانا صحیح ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. اس طرح جانا صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. سعودی حکومت نے اجازت دی ہے، کوئی فرض تو نہیں قرار دیا نا کہ بغیر محرم کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. تو عورت ایسے سفر اتنا لمبا اور پھر وہاں اسٹے بھی کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں کر سکتی بغیر، خاص طور پہ جوان عورت ہے. اگر بوڑھی عورت ہے تو پھر وہ کوئی قافلہ اگر جا رہا ہے تو جماعت جا رہی ہے تو بعض فقہا اس کی گنجائش دیتے ہیں، تو بوڑھی عورتیں اس گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. جوان عورت کے لیے عمرے پہ یا حج پہ بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے. نماز میں رکوع 1 سجدے 2 کیوں؟ نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں جبکہ رکوع 1 ہوتا ہے؟ خالد صاحب سویڈن سے. خالد صاحب یہ تو اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کو سجدہ زیادہ پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے 2 سجدوں کا حکم دیا. باقی یہ چیزیں توقیفی ہوتی ہیں، نماز اور عبادات کے جو احکام ہیں نا، توقیفی کا مطلب یہ جیسے جیسے بتا دیا تو ہمیں لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے ہم نے پھر بھی کرنا ہے. تو بظاہر یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. میت کو کتنی دیر تک غسل دے سکتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً غسل دینا چاہیے. بعض لوگ تاخیر سے غسل دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے. فوراً غسل دینا چاہیے، کیونکہ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس کے قریب بیٹھ کے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس کو طہارت میں لانا چاہیے، کیونکہ غسل فرض ہو گیا نا اس کے اوپر، تو ناپاک ہے ایک طرح سے. تو جتنا جلدی ہو غسل دیں، جتنا جلدی ہو کفن دیں، جتنا جلدی ہو دفن کریں. آج ان تینوں کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے، غسل بھی دیر سے، کفن بھی دیر سے اور دفن بھی دیر سے. تو یہ تینوں کام شریعت کے خلاف ہیں. امتحان میں چیٹنگ کرنا اور کروانا. کیا امتحانات میں چیٹنگ کرنا حرام ہے یا گناہ ہے؟ اور اگر کسی کو نقل کروائی اور وہ پاس ہو جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ ابن شاعر کراچی سے. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی ثواب کا کام ہے دھوکہ دینا؟ تو ظاہر ہے غلط بات ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. نقل کرانا بھی غلط ہے اور نقل کرنا بھی غلط ہے. پرانے گناہوں کو یاد کرنا کیسا ہے؟ مجھے گناہوں سے متعلق اپنی پرانی باتیں یاد آتی ہیں، ایسی باتوں کو یاد کرنا کیسا ہے؟ اسامہ انڈیا سے. دیکھیں جب ایک دفعہ گناہ سے توبہ کر لی نا تو اس کو بھول جانا چاہیے. بار بار اس کو یاد کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، اس سے انسان کی روحانی ترقی نہیں ہوتی، اللہ کا قرب میں وہ دور ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گناہ کر لیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرے، اگر پھر بھی کر کے آپ نے توبہ کر لیا نا ایک دفعہ جب، تو توبہ کر کے اس پہ مٹی ڈالیں، بھول جائیں اس کو. پھر اس کو بار بار یاد کرنا کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے سزا مل جائے، شاید مجھے مل جائے. اس سے پھر انسان کا اللہ کی طرف قرب میں کمی واقع ہوتی ہے اور وہ ترقی نہیں کرتا، مایوسی کی طرف جاتا ہے. تو یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے. تو ایک دفعہ اچھی طرح سے توبہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں. پھر بھی شیطان اگر وسوسہ ڈالے نا کہ پتہ نہیں معاف ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو، تو پھر شیطان کو بولا کریں کہ تو مجھے اللہ کی رحمت کے بارے میں نا امید کر رہا ہے، تو کیا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا تھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہو جو اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑھ جائے؟ تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے کوئی بھی جرم بڑا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی رحمت میرے جرم سے بڑی ہے، یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ معاف نہ
اس کی رحمت کی وجہ سے میری معافی نہ ہوئی ہو۔ جنازے میں کتنے افراد ہوں تو بخشش ہو جاتی ہے؟ اگر جنازہ پڑھنے والے 40 یا اس سے زائد افراد ہوں تو اللہ اس میت کے حق میں سفارش کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ اگر کسی شخص نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، اس کا جنازہ 40 یا 100 آدمیوں نے پڑھا، تو کیا اس کی سفارش قبول ہوگی؟ یہ ہے جی اخلد زمان ہے، یا پتہ نہیں خلد زمان، یو پی سے۔ یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا، جس کے جنازہ 40 افراد نے پڑھا اس کی مغفرت یعنی سفارش قبول کی جاتی ہے، یا اس طرح کے اور جو فلاں دن جس کی انتقال ہوا اس کی بخشش ہوتی ہے، تو خوب سمجھ لیں اس قسم کی احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ڈاکٹر نے یا کسی حکیم نے کوئی دوا بنائی اور یہ اعلان کیا کہ جو یہ دوا کھائے گا اس کے جسم میں طاقت آئے گی، تو کیا مطلب جو بھی کھائے گا طاقت آئے گی؟ ظاہر ہے نہیں۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، شہد کے بارے میں سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کہ جو شہد کھاتا ہے اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو بھی کھائے گا طاقت آئے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ شوگر کے مریض کھائیں گے تو طاقت کے بجائے بلکہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے وہ کھائے گا تو بدہضمی ہوگی۔ بہت سارے اس میں اور بھی یعنی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو جیسے کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ یہ چیز کھانے سے یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز طاقت کا ایک ذریعہ ہے بس۔ باقی ایک آدمی میں کمزوری کے اتنے سارے اسباب ہیں کہ طاقت کا ایک ذریعہ پھر اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی جنازے میں زیادہ افراد کا ہونا یا کسی مقدس دن میں موت واقع ہو جانا، یہ سب چیزیں بخشش کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، لیکن ان سے اس آدمی کی بخشش ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اس اسپیسیفک ایک خاص آدمی کی جس کے بارے میں آپ تبصرہ کر رہے ہیں، تو بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بخشش کے ذریعہ بھی ہے اور اس کے عذاب کے بھی تو بہت سارے اسباب ہیں نا۔ تو اس نے ایسے ایسے کام بھی تو کیے جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، کچھ ایسے کام کیے جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے ایسے کام بھی کیے جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن، پلس مائنس ہوگا۔ تو اگر کسی کا نیکی کا پلڑا یا جو مغفرت کے اسباب ہیں وہ وزنی ہو گئے تو جنت، اور اگر مغفرت کے اسباب وہ کمزور پڑ گئے اور جہنم کے اسباب بڑھ گئے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اس کی کوشش تو ہو کہ جنازے میں بھی زیادہ افراد ہوں اور مغفرت کے جتنے اسباب ہم جمع کر سکتے ہیں کریں، لیکن ان پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جیسے زیادہ افراد جنازے میں شرکت ہونے سے بخشش کے چانسز ہیں، ایسے ہی نماز قضا کر دینے سے جہنم میں جانے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، زنا کرنے سے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو گناہوں پر کبھی بھی جری ہونا جائز نہیں ہے، اور کسی کے جنازے میں 40 افراد ہوں تو یہ یقینی طور پر کہہ دینا کہ اس کی بخشش لازمی ہوگی، یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بس ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اتنے افراد ماشاءاللہ جنازے میں، تو امید ہے شاید اللہ تعالیٰ بخش دیں، تو شاید کے ساتھ تو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہ بھی جب ہے جب سنت کے مطابق جنازہ ہو۔ اگر آپ نے جنازے میں تاخیر کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے کرنے میں جنازے میں دیر کرے جا رہے ہیں، تو پھر اس اکٹھے ہونے کا میت کو فائدہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ تو آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہاں اسی وقت جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تھوڑے افراد، اگر جلدی جنازہ ہے، سنت کے مطابق جنازہ ہے، اس میں تھوڑے افراد کا جمع ہونا یہ تاخیر کر کر کے زیادہ پبلک اکٹھے کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔ اچھا بھائی، ڈیجیٹل آرٹ ورک بنانا حلال یا حرام؟ کیا NFT ڈیجیٹل آرٹ ورک بنانا اور اس کو بیچنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں یہ وعید نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالنے کا حکم دیں گے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وہ تصویر میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس کو قرار نہیں ہوتا۔ جب تصویر ہی نہیں ہے تو پھر مزاحات لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت والے احکام اس پر مرتب، یعنی وہ تو تصویر پر ہوتے ہیں نا، متوجہ ہوتے ہیں تصویر کی طرف۔ پہلے تصویر ہونا ثابت ہوگا، پھر اس کی طرف یہ احکام ہوں گے کہ مزاحات لخلق اللہ۔ تو یہ ان علماء کی رائے ہے جو ڈیجیٹل تصویر کو بالکل تصویر میں مانتے ہی نہیں ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ تصویر میں تو داخل ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تصویر میں داخل ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو تینوں رائے ہیں، تو اس میں گنجائش والی رائے بھی ہے، احتیاط والی رائے بھی ہے۔ تو جس کو جس عالم کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرے۔ تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ نہ بنائیں، لیکن اگر بنا رہے ہیں تو اس کو، چونکہ اہل حق علماء کا اس میں اختلاف ہے، بہت سے علماء جو اہل حق ہیں، پرہیزگار بھی ہیں
اور علم میں بھی مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں یہ تصویر میں ہے ہی نہیں ہے، تو پھر جب وہ تصویر ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں مزاحات لخلق اللہ اگر ہو بھی تو مزاحات لخلق اللہ ہمیشہ حرام نہیں ہوتی، وہ مزاحات لخلق اللہ حرام ہے جو تصویر میں ہو۔ بغیر پارٹیشن والی شادی میں شریک ہونا، ایسی شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے جس میں پارٹیشن اور پردہ نہ ہو؟ محمد عمیر لاہور سے۔ جائز نہیں ہے، گناہ ہے بالکل۔ ساس کو شہوت سے چھو لیا تو کیا حکم ہے؟ اپنی ساس کو اپنی بیوی سمجھ کر شہوت کے ساتھ چھونے سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ محمد عثمان سہارنپور سے۔ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن یہ چونکہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، محرم رشتوں کی قدر ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ جان بوجھ کر ساس کو چھوا ہو یا غلطی سے یا بھولے سے اور شہوت پیدا ہو گئی ہو، تو اصل مسئلہ تو یہ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ، وہ ڈیٹیل بہت لمبی ہے، تو ایسے صورت میں اجمالی مسئلہ تو بتا دیتا ہوں، لیکن کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے، کسی قریبی ادارے میں جائے، پراپر دارالفتہ میں جائے، کسی ماہر مفتی سے رابطہ کرے اور پوری صورتحال ان کو بتائے کہ ہوا کیا ہے، اس کے بعد وہ فتویٰ دیں گے کہ بیوی حرام ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو جنرلی ایسا ہی ہے کہ اگر مرد اپنی ساس کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم کر لیتا ہے، داماد اپنی ساس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی غلط تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس میں شہوت بھی اس کو پیدا ہو جاتی ہے، تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے، لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتی، چند کنڈیشن میں ہوتی ہے، چند کنڈیشن میں نہیں ہوتی۔ اب وہ کنڈیشن میں بتاؤں گا تو وہمیوں میں پہلے ہی بہت وہمی ہے، اور زیادہ وہمی لوگ نہ پیدا ہو جائیں، کیونکہ پھر فون آنا شروع ہو جاتے ہیں مجھ سے یوں ہوا تھا تو یوں ہوا تھا، تو لوگ بہت اس بارے میں وہمی اور اس میں ڈیٹیل ہے، تو اس میں خود سے فیصلہ ہرگز نہ کریں، بلکہ جائیں کسی دارالفتہ سے، کسی ماہر مفتی سے رابطہ کریں اور وہ جو فتویٰ دیں پھر اس پر عمل کریں۔ اچھا، یہ جو ساس کو شہوت سے چھونے والا مسئلہ ہے نا، اس میں لوگ الٹے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات بھی بہت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور تھا کہ جس کو طلاق ہو گئی؟ تو دیکھیں، کوئی کھڑے کھڑے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاق تو پھر بھی ہو جاتی ہے، تو بیوی کا کوئی قصور ہے اس میں؟ تو طلاق واقع ہونے کے لیے اسلام میں بیوی کا قصور ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ڈیورس کا مرد کو حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ہاں، کبھی وہ اختیار کا جائز استعمال کرتا ہے، کبھی ناجائز استعمال کرتا ہے۔ اکٹھی 3 دے دیتا ہے تو یہ ناجائز استعمال ہے، اس میں اس کو گناہ ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں بندوق ہے تو کسی کو بھی گولی مار سکتا ہے۔ اب اس کا ایک جائز استعمال ہے کہ بھائی ڈاکوؤں کو گولی مارو، جو ظالموں سے لڑو، اور ایک ناجائز استعمال ہے کہ مظلوموں پہ اس کو فائر کرنا شروع کر دو۔ تو جب مظلوموں پہ کرو گے تو غلط ہے، اس کی سزا ملے گی، تو یہی ہاتھ طلاق کا ہے۔ تو اسی طرح کسی نے ساس کے ساتھ ایسا ریلیشن قائم کیا تو اس کو سزا ملے گی، کوڑے مارے جائیں گے، جو بھی اسلامی حکومت ہوگی، لیکن بیوی سے اس کا ریلیشن خراب ہو جائے گا۔ پھر میں بتا دوں، خود سے فیصلہ نہ کریں، اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، بہت ساری تفصیل ہے۔ تو جب خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو تو وہ کسی قریبی مفتی سے، دارالفتہ سے رجوع کرے اور ان کے فتوے پر عمل کرے، وہ یعنی کیونکہ اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے جو بتانی پڑے گی، تو پھر وہ عالم جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہاں بیوی حرام ہوئی ہے یا نہیں حرام ہوئی ہے۔